بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ جب میں اپنے سارے جتنے بھی پروگرامز میں نے کیے ہیں چارہ جات پہ، تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا میں نے سوانک کے بارے میں کوئی کیا ہے یا نہیں، تو اسی ضمن دیکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ یار ایک ملٹی کٹ چارہ ہے رائی۔ رائی بہت معروف ہے، کیوں نہ ہو آج میں رائی کی پروڈکشن ٹیکنالوجی دوں۔ گو مجھے کشمور سے یہ ڈیمانڈ آئی بھی ہے، ان کی خواہش ہے کہ میں ان چارہ جات پہ بات کروں، ان گراسز پہ، خاص طور پہ سوانک پہ وہ انٹرسٹڈ تھے، تو میں یہ بھی انہی کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ پروگرام ہے رائی کاشت، رائی گھاس یا رائی گراس کی کاشت، پوری ٹیکنالوجی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو رائی گھاس جو ہے نا، یہ ونٹر کا ملٹی کٹ یہ سمجھیں چارہ ہے، بہت مفید چارہ ہے، اور اس کی نشو و نما سردی اور کورے میں بھی جاری رہتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اٹیلین ورائٹی ہم لوگوں نے یہ متعارف کرائی تھی، NARC میں بھی اس پہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن ہمارا جو RG1 ہے رائی گھاس کی، یہ ایک منظور شدہ ورائٹی ہے، اس کی ترویج میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ اس میں جو ہوتا ہے نا، یہ کلر کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہے، اور اگر اس کو جلد کاٹ لیا جائے تو اس سے نہایت ہی عمدہ قسم کا خشک چارہ یعنی ہیج ہوتا ہے نا، وہ تیار کیا جا سکتا ہے بکریوں کے لیے اور بھیڑوں کے لیے اور دوسرے جانوروں کے لیے بھی، اور اس میں غذائیت بہت زبردست ہے، یعنی پروٹین بھی ہوتی ہے اور خشک مادہ بھی ہوتا ہے، اور خشک اور سبز دونوں حالتوں میں جانور اسے نہایت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہ رائی گھاس یہ میں کہوں گا کہ پلیز آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ بہت زیادہ کم لوگ ہیں جو رائی گھاس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں، تو ان کے لیے اب آب و ہوا کیسے چاہیے چارہ؟ یہ چارہ جو ہے نا سخت سردی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو حالانکہ دوسرے میں نے دیکھا ہے مارٹ گراس بھی اور دوسرے، وہ سردیوں میں وہ باقاعدہ جو کورا پڑتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں تقریباً، اور پھر بعد میں دوبارہ سے ظاہر ہے گرو کر جاتے ہیں، لیکن یہ کہ سردی والے علاقے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں موزوں ترین ہے۔ یہ وہ علاقے جو جہاں پہ کورا پڑتا ہے، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں رائی ضرور آپ پلیز کاشت کریں، اور زیادہ گرمی سے بھی اسے بہت زیادہ گرمی سے موافق نہیں آتی۔ وہ علاقے جہاں آب پاشی کی سہولت میسر آتی ہو، جہاں بارش کا اوسط سالانہ یعنی بہت زیادہ ہو، اسے یہ موافق ہوتا ہے۔ رین فال ذرا زیادہ چاہیے، ظاہر ہے جو چارہ جات ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو البتہ ویل ڈرینڈ سائل ہونی چاہیے جن میں زرخیز زمین اس میں کاشت کیا جائے۔ بھاری میرا زمین اس کی کاشت کے لیے نہایت ہی بہترین تصور کی جاتی ہے، اور زمین کو ایک بار آپ مٹی پلٹنے والا ہل اور 4 مرتبہ آپ ہل اور سہاگا چلا کر اس کو زمین کو بھربھرا کر لیں، اور پھر اب رہا سیڈ بیج جو ہے، وہ کوشش کریں کہ سرگودا میں ہمارا ایک فاڈر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے سیڈ ملے گا، یا آپ NARC والوں سے پتہ کریں، ان سے بھی ملنا چاہیے، اور یہ اس کی شرح بیج جو ہے وہ ہوتی ہے کچھ 6 سے 8 کلو گرام
صاف ستھرا معیاری صحت مند اور بیماریوں سے پاک بیج فی ایکڑ آپ تر بتر زمین میں چھٹا کر دیں اور سہاگات دے دیں. اگر برسیم کے ساتھ اگر آپ مخلوط کاشت کریں گے نا تو برسیم یہ کر لیں کہ 7 کلو برسیم لے لیں اور اس میں پھر رائی گھاس جو ہے بھلے 1 کلو ہی 1 ایکڑ میں ڈال دیں گے تو وہ بھی بڑا اچھا کمبینیشن ہو جاتا ہے رائی کا اور برسیم کا. تو طریقہ کاشت بہت آسان آپ کو میں نے بتایا نا. اگر رائی کو اکیلا کاشت کرنا مقصود ہو تو بوائی آپ اکتوبر نومبر میں، اور برسیم کے ساتھ اگر آپ نے یعنی کہ مکسڈ کراپنگ اس کے ساتھ یا ملٹیپل کراپ کہیں گے یا انٹر کراپنگ کر سکتے ہیں، وہ اس صورت میں آپ تھوڑا یہ کریں کہ 1 اکتوبر سے نا اوائل نومبر تک آپ کر سکتے ہیں، جب ان کو یعنی اس کو رائی کو اور برسیم کو اکٹھا ان کی سوئنگ کرنی ہے. تو برسیم کے ساتھ مخلوط کاشت کی صورت میں نا کھیت میں کھڑے پانی میں پہلے برسیم کا اور پھر رائی کا آپ دوہرا چھٹا کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹس بہت زبردست ہوں گے. باقی رہا کہ اس کو پانی کتنے چاہیے، تو رائی جو گھاس ہے اس کو آپ کاشت کے بعد 3 یا 4 دفعہ پانی لگانا پڑے گا آپ کو. پہلا پانی بوائی کے اوپر 3 ہفتے بعد، اور پھر حسب ضرورت آپ جب پانی کی ضرورت ہو تو آپ اس میں لگاتے جائیں. اور اکیلی رائی گھاس کاشت کرنے کی صورت میں بوائی کے وقت آپ کوئی 2.5 بوریاں میں کہوں گا آپ 2.5 بیگ SSP سنگل سپر فاسفیٹ جو 18% والی ہے نا وہ، اور آدھی بوری یوریا اور یا پھر 1 بوری DAP فی ایکڑ آپ استعمال کریں میری جان. اور جب آپ پہلا پانی دیں گے نا اس میں آپ 1 بیگ یوریا کا، اور پھر ہر کٹائی کے بعد جب بھی کٹائی کریں اس کی اور اس کے بعد آپ 1 بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کریں. جس طرح ہم دوسرے جو ملٹی کٹ چارہ ہیں ان میں یہی کرتے ہیں نا. جب آپ کو میں نے مارٹ گراس میں بھی بتایا تھا، برسیم میں بھی بتایا، دوسرے بھی جن کے ملٹی کٹ چارہ ہوتا ہے وہ جب کاٹتے ہیں تو کاٹنے کے فوراً بعد پھر 1 بوری جو ہے یوریا کی وہ اگر ڈال دیں، یا امونیم نائٹریٹ کی 2 بوریاں ڈالتے ہیں یا 1.5-2 بوریاں وہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہے. اور برسیم اور رائی کی مخلوط کاشت کی صورت میں نا بجائی کے وقت آپ دونوں کی، جب آپ ایک تو میں نے سنگل کی بتائی نا، سنگل میں تو آپ 2.5 بوریاں ڈالیں گے، لیکن آپ جب برسیم اور رائی کی مخلوط کاشت کریں گے تو اس وقت آپ 5 بوریاں ڈبل کر لیں گے SSP 18% والی، اور 1.25 بوری یوریا یا 2 بوری DAP فی ایکڑ آپ بوائی کے وقت ڈالیں گے. تو باقی آپ کو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے کیڑے مکوڑے اور دوسرے جو ہیں ان پہ ان کے لیے تو ویسے میں تو ہمیشہ چارہ جات پہ جتنی بھی چارہ جات ہیں ان پہ میں زہریلی ادویات کا استعمال کرنا پسند نہیں کرتا. میں ہمیشہ ڈسکریج کرتا ہوں اس کی بجائے اور بہت سارے. لیکن یہ چونکہ سخت جان فصل ہے، یہ سخت جان ہونے کی بنا پر نا اس پہ کیڑوں کا اور بیماریوں کا حملہ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو چونکہ بینگ اے پلانٹ پروٹیکشن مین میں بڑی اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس پہ کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی
اس پہ کیڑوں کا حملہ ہوگا، نو وے. انشاءاللہ تعالی یہ بہت زبردست کراپ ہے. اور یہ چارہ اس کے پہلی کٹائی اب آپ پوچھیں گے کہ کب کرنی ہے، تو 60 دن بعد آپ پہلی کٹائی کر دیں، اور باقی کٹائیاں جو ہوتی ہیں نا 45 سے 50 دن بعد تیار ہو جاتی ہیں. اور رائی کی فصل پر بیج کثرت سے لگتے ہیں، یاد رکھیں، اور پکنے سے بہت قبل زمین پر جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بیج کے لیے بوئی گئی فصل کو نا آپ اس کو پختگی تک پہنچنے سے قدرے پہلے کاٹ لینا چاہیے. رائی گھاس کی ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو خالص بیج ہے، خالص فصل ہے، جو بیج کے لیے آپ لگائیں گے، اس سے کچھ 600 سے لے کے 700، جبکہ برسیم کے ساتھ مخلوط کاشت سے آپ 900 سے 1000 من فی ایکڑ سب چارہ حاصل کر سکتے ہیں. اور بیج البتہ وہ آپ 2.5 من فی ایکڑ وہ آپ کو مل جائے گا اگر بیج صرف لینا ہے، 2.5 من وہ. لیکن چارہ جو ہے وہ آپ الحمدللہ 900 سے لے کے 1000 من فی ایکڑ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور جب آپ برسیم کے ساتھ مخلوط کاشت کریں گے. ٹھیک ہے. اور یار زندہ صحبت باقی. اور کشمور والے میری جان، آپ کے لیے میں کنگنی پہ بھی کروں گا. اور جو آپ نے سوانک کا کہا تھا، سوانک پہ، اور چونکہ وہ جاپنیز ملٹ بھی کہلاتا ہے، اس پہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اس کی بوٹینیکل چیزیں بھی کافی سائنٹسٹ اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے، وہ خاصے اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اور ایک بچی نے تو مجھے فون کیا تھا، اس نے ایم ایس سی بھی اس پہ کیا، ایم فل بھی کیا روڈز گراس پہ نا. جب میرا اس نے پروگرام دیکھا تھا روڈز گراس پہ، تو اس نے اس کے ایم ایس سی اور ایم فل، شی واز فرام شکر گڑھ یا سیالکوٹ، وہاں سے اس نے پھر وہ بعد میں ایم فل کر رہی تھی، اور میں نے اس کی کچھ رہنمائی کی تھی، اور وہ بھی ریکارڈڈ پروگرام اپلوڈڈ ہے میرے اسی چینل پہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور بہترین نتائج حاصل ہوں گے. تو اس پروگرام کا اختتام ایز یوزول حدیث مبارک پر کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نزدیک وہ آدمی بہت ہی برا ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں یا اس سے الگ رہیں. یہ صحیح الجامعہ سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.